عامر بن فہیرہ بھی وہ غلام ہے جس کو خرید کر سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا۔ سیدنا بلال کو بھی خرید کے آزاد کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، عامر بن فہیرہ کو بھی آزاد کرنے والے سیدنا صدیق اکبر۔ عامر بن فہیرہ کو جب انہوں نے آزاد کیا، یہ نہیں کہا اب تم میرے غلام ہو، میں نے تمہیں خریدا ہے، کہا نہیں، اللہ کی زمین کشادہ ہے، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، دین پر اپنی خوشی سے چلتے رہو، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ عامر بن فہیرہ کہنے لگے ابو بکر تو نے مجھ پہ احسان تو کیا، لیکن اب میں جاؤں کہاں؟ نہ میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، میرا رشتہ دار ہی کوئی نہیں، جاننے والا ہی کوئی نہیں، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو، میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا۔ یہی عامر بن فہیرہ ہیں، جب ہجرت کی رات صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو لیا، غار ثور میں پہنچے، خدا کی قسم یہ صدیق اکبر کی بڑی اونچی شان ہے، وہ غار ثور جہاں چڑھتے چڑھتے جوانوں کے پسینے قدموں تک آ جاتے ہیں، جہاں چڑھتے چڑھتے جوان کئی جگہ پہ رک کے سانس لیتے ہیں۔ ابھی تو راستے میں سیڑھیاں بن گئی، جب اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، راستہ ہموار بھی نہیں تھا، صدیق اکبر بھی 51 سال کی عمر، اللہ کے نبی 53 سال کی عمر، بڑھاپے میں صدیق ہے، بڑھاپے میں اللہ کے نبی۔ اس وقت ابو بکر نے نبوت والے بوجھ کو کندھوں پہ اٹھایا اور غار ثور تنے تنہا لے جا کر اللہ کے نبی کو پہنچایا اور دنیا والوں کو بتایا ابو بکر کے جسم کو نہ دیکھو، ایمان کی پاور بڑی زیادہ ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، غار ثور میں جب آپ تھے ہجرت کی راتوں میں، کون تھا جو آ کے آپ کو دودھ پلایا کرتا؟ وہ یہی عامر بن فہیرہ تھے۔ سارا دن بکریاں مکے میں چراتے، شام کے وقت لا کے دودھ بھی پلاتے، مکے والوں کی رپورٹیں بھی پہنچاتے۔ اب جب یہاں سے آگے سفر شروع ہوا، ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھی، ایک اپنے لیے ایک اللہ کے نبی کے لیے۔ یہاں سے آگے بڑھنے لگے، عامر بن فہیرہ کو پیچھے چھوڑنے لگے، آ کے عرض کرنے لگے حضرت مکہ میں میرا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی عزیز نہیں، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو یہ اعزاز ملا ہے ہجرت میں اکیلے نبی کے ساتھ، اور اگر یہ اعزاز دوسرا کسی کو ملا ہے تو صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ بھی یہاں سے مدینہ تک اللہ کے نبی کے ساتھ گئے۔ ابو بکر کے پیچھے اونٹنی پہ سوار تھے، اور یہی عامر بن فہیرہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا، بیر معونہ کا واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے، 70 قراء کو بھیجا کسی بستی کو قرآن سکھانے کے لیے۔ یعنی اس وقت جب اسلام قبول کرتا تھا نا، سب سے پہلے اسے جس چیز کی فکر ہوتی تھی، میں نے جس مذہب کو اختیار کیا ہے اس مذہب کے مطابق زندگی کیسے گزاروں۔ بڑے فکر والے الفاظ ہیں یہ۔ جو مسلمان ہوتا، بستیوں کی بستیاں اسلام میں آتی، انہیں سب سے پہلے فکر ہوتی جس مذہب کو ہم نے قبول کیا ہے اس مذہب کے مطابق زندگی کیسے گزاریں، نماز کیسے پڑھیں، قرآن کیسے پڑھیں۔ بستی والے ایمان لائے، دل میں منافقت تھی، زبان سے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی سے کہا قرآن کے قاری دے دیں، بستی بہت بڑی ہے، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جا کے دین اسلام سکھا دیں۔ آپ نے 70 قاریوں کا انتخاب کیا، ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ 68 صحابہ، 68 جسے ہم کہتے ہیں، ان صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ 2 بچے، جس نے عامر بن فہیرہ کو قتل کیا اس کا نام تھا جبار بن سلمی۔ جبار بن سلمی ہوا کیا، جب قتل کرنے لگا، جبار کی تلوار عامر بن فہیرہ کے جب سینے میں گئی تو عامر بن فہیرہ مسکرائے، مسکرا کے زبان سے کہا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر شہید ہو رہے ہیں، روح پرواز کر رہی۔ یہ ہوتا ہے سچا عاشق، سچے عاشق بن جانا میرا اور آپ کا کام ہے۔ پھر موت بھی یوں گلے لگائیں گے کہ وہ تو اپنے نبی سے ملاقات کا نام ہے۔ زبان سے نکلا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ جب یہ الفاظ نکلے نا تو جبار بن سلمی کہتے ہیں مجھے دھچکا لگا۔ میں نے کہا بندہ جوانی میں ہو، جھوٹ بول لیتا ہے،
کاروبار میں وہ جھوٹ بول لیتا ہے، موت کے وقت بندہ جھوٹ نہیں بولتا، جو زبان سے نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ بچے چھوٹ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، گھر چھوٹ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، بیوی چھوٹ رہی، یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، دنیا چھوٹ رہی، یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ تو جبار بن سلمی پر دھچکا لگا۔ بس اوقات قدرت بھی انسان کے راہ راست پہ آنے کا راستہ بنا دیتی۔ انہوں نے پوچھنا شروع کیا یہ کامیابی کون سی؟ بندہ مر رہا ہو، یہ کون سی کامیابی؟ کسی کافر سے پوچھا، اس نے کہا ہمیں پتہ نہیں، کسی مسلمان سے پوچھو۔ یہ جو 2 بندے بچے تھے نا، ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا۔ تو ایک سے جبار بن سلمی پوچھنے لگے تمہارے بندے کتنے آئے تھے؟ اس نے کہا 70۔ شہید کتنے ہوئے؟ اس نے کہا 68۔ اس نے کہا آؤ سب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا سب کو جانتا ہوں۔ اس میدان میں لے گئے، کہا ان کو پہچانو، دیکھو ان میں کون کم ہے، یہ 68 نہیں ہے، یہ 67 ہے، یہ 68 نہیں، یہ 60 ہے، ایک کدھر گیا؟ جب پہچانا گیا اس نے کہا اس میں عامر بن فہیرہ نہیں۔ تو جبار بن سلمی کہنے لگے اسے میں نے قتل کیا ہے، لیکن عجیب تھا جب میں نے اسے قتل کیا تو اس کے جسم کو میں نے دیکھا اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ اللہ اکبر! دین کے لیے اپنے آپ کو لگائیں تو صحیح، رب کیسے نوازتا ہے۔ عامر بن فہیرہ جسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، نبی کے ساتھ ہجرت کا شرف ملا، جسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، قرآن کے قاری ہونے کا مقام ملا، جسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، رب نے شہادت کی موت دی، جسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اعزاز اتنا دیا میت کو بھی رب نے آسمانوں میں اٹھا لیا۔ جبار کہنے لگا لیکن مجھے ایک پریشانی ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگا پریشانی یہ جب میں نے اس کے تلوار ماری تو اس کی زبان سے نکلا فزت واللہ، میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم۔ یہ کامیابی کون سی؟ بھلا موت آئے بندہ کامیاب ہوتا ہے؟ دنیا چھوڑے بندہ کامیاب ہوتا ہے؟ کاروبار چھوٹے بندہ کامیاب ہوتا ہے؟ یہ کامیابی کیا ہے؟ اس صحابی نے بتایا مجھے ہمارے پیارے آقا، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہوا ہے جب ایک آدمی ایمان پہ فوت ہوتا ہے، شہادت کی موت آتی، اس وقت تک اس کی روح نہیں نکلتی جب تک جنت کا محل اسے دکھا نہیں دیا جاتا۔ صحابہ کا یقین تھا، ایمان تھا، تو اسے جب تیری تلوار لگی تو روح نکلنے سے پہلے اس نے ان دنیا کی آنکھوں سے جنت میں اپنا محل دیکھا، چونکہ نبی کی گواہی تھی، دیکھ کے کہنے لگا فزت واللہ، اللہ کی قسم جو نبی نے وعدہ کیا تھا میں کامیاب ہو گیا، رب نے مجھے جنت دے دی۔ یہ اثر اتنا کیا اس واقعے نے، یہ جبار بن سلمی قتل کرنے والے، لیکن اس کے زبان سے نکلے الفاظ کو دیکھ کے، صحابی کی بات کو سن کے وہیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔